الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اسی ذات پاک کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو وہاب اور تواب ہے، جو ہادی و رشید ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اور انگنت درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حق رسالت ادا کیا۔ انگنت درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا۔ انگنت درود و سلام اس دل و دماغ پر جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ انگنت درود و سلام اس نطق مبارک پر جس نے قرآن مجید امت کو سنایا اور پڑھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت و فضیلت۔ اسلام اللہ تعالی کی جانب سے نازل کردہ دین فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اس کے قانون پر چلیں اور ہر وقت اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے حق کا علمبردار ہونا ضروری ہے، اور اس علم کے حصول کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی ایمانداروں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمانداروں کے علم اور علم والوں کے درجات بلند کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انسان کو اسلام میں داخلہ ملتا ہے، لیکن دین اسلام سے واقف ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار علوم ہیں جسے صرف دنیا ہی کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور آخرت سے متعلق کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، پس اس کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائی، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا جو پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو پہنچی جو بالکل چٹیل تھا، جس نے نہ پانی کو جمع کیا اور نہ گھاس اگائی۔ پس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ رب العالمین نے اسے فائدہ پہنچایا۔
جس کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے بھیجا، پس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ رب العالمین کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات دیتے رہتے ہیں اور قرآن و حدیث کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نمبر 2 دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس علم سے اگرچہ ان کو خود بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا اور ہو سکتا تھا، تاہم ان کا فیض پہلی نسبت سے کم ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں قسمیں محمود ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علم سے اعراض برتتے ہیں، اس کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح راستے کو اپناتے نہیں اور جان لیں کہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک اپنے پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہے اور دعائیں کرتی ہیں۔ عالم سے مراد تو قرآن و حدیث کا علم جاننے والا ہے جو فرائض و سنن کی پابندی کے ساتھ تعلیم دینے میں مصروف رہتا ہے، اور عابد سے مراد وہ شخص جو اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارتا ہے۔ عابد کی نوافل کی کثرت کا فائدہ چونکہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ عالم اپنے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اسی لیے وہ عابد پر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت کی ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عابد کا عمل کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ نفع بخش علم جسے عالم نے لوگوں تک پہنچایا ہوا، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، سب سے بڑا فیاض وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بے شک علم ایک ایسی شے ہے جس کا حصول ہر ایک کے لیے لازم ہے، ورنہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپائے تو والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور جس امتی کی رسائی آپ تک ہو جائے گی اس کا ہاتھ تھام لیں گے اور اس سے پوچھیں گے، تو نے قرآن و حدیث کو کتنا سیکھا تھا اور پھر اس پر کتنا عمل کیا اور اسے لوگوں تک کتنا پہنچایا؟
جواب ملنے پر حوض کوثر کا پیالہ اسے دیا جائے گا۔ جو شخص وہ علم جس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا جائے تو وہ قیامت کے دن جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ علم یہی وہ دولت ہے جسے لے کر انبیاء و رسول دنیا میں تشریف لائے، اسی کو میراث کی شکل میں چھوڑ کر گئے۔ جس نے اس کو حاصل کیا اس نے کثیر دولت حاصل کی، جو کوئی اس کو حاصل نہ کرے اس سے بڑھ کر محروم کوئی اور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اسی طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، بلکہ وہ علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پس ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے کہ علماء دین نہ ہوں گے اور جاہل لوگ سردار، پیشوا اور امام اور بڑے بن جائیں گے۔ جس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا اس کے باوجود مفتی بن جائیں گے اور اپنے فتووں سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، نہیں اس کے کوئی پہچان سکتا کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا میں کرتی ہوں کہ اے پروردگار عالم، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمتیں عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔